ہمارے پاس وہی سیریز چل رہی ہے، اور آج اس سیریز کا بہت عام ٹاپک ہے. ہم پہلے ایک ایک آرگنز کی کر رہے تھے کہ لنگس کا آٹومیون ڈیزیز کیا ہو سکتی ہے، برین کی آٹومیون ڈیزیز کیا ہو سکتی ہے، رومیٹائڈ آرتھرائٹس کیا ہوتا ہے، سیلیک کیا ہوتا ہے، بڑی ڈیٹیلز ہم نے ہارٹ کی آٹومیون ڈیزیز کی. آج جو ہم ڈیزیز کرنے جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں SLE، سسٹمک لوپس. یہ بیسیکلی ایسی آٹومیون ڈیزیز ہے جو ملٹیپل آرگنز کو انوالو کرتی ہے بیک وقت. تو اس لیے یہ اس کو آپ اگر یہ بڑی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی عام ٹاپک ہے آج والا. جتنی ویسے بھی سارے آٹومیون بڑے عام تھے، لیکن یہ آج والا ٹاپک بڑا عام ہے اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور اگر آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آٹومیون پہ آپ کی کافی اچھی دسترس ہو جائے گی. آتے ہیں جی ٹاپک پہ، لائیں جی. آج کا افروزم ہے میرے پاس. ہماری ایک یہ بھی بڑی روٹین ہے کہ دیکھیں، آپ اناٹمی بھی جانتے ہیں، آپ فزیولوجی بھی جانتے ہیں، آپ پیتھولوجی بھی جانتے ہیں، آپ نے میٹیریا میڈی کا بھی پورا اچھا عبور حاصل کیا ہوا ہے، آپ ریپرٹری سے بھی بڑے اچھے واقف ہیں، ٹھیک ہے جی. اور آج کل کمپیوٹرائز بھی وہ لوگ جو ریپرٹرائزیشن کرتے ہیں، سب کے آپ بے شک جتنے مرضی ایکسپرٹ ہو جائیں، لیکن اگر آپ کو اصول علاج کا علم نہیں ہے، تو پھر نہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. جیسے آپ مسلمان ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کتنے اوقات ہیں، کون کون سے فرائض ہیں، کون کون سے حقوق ہیں، تو پھر آپ اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے. اسی طرح جب تک آپ کسی بھی سسٹم کے قواعد و ضوابط سے واقف نہیں ہیں، آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو ٹریفک کے اصول کا پتہ ہونا چاہیے، کہاں اشارہ ہوتا ہے، کہاں سپیڈ بریکر ہے، کہاں میں نے رائٹ لینا ہے، ٹرن لینا ہے، اشارہ دینا ہے، کیسے چلنا ہے، تو کتنا ڈسٹینس رکھنا ہے. تو یہ چیزیں جب تک آپ کو علم نہیں ہوں گی تو آپ اچھے ڈرائیور نہیں ہو سکتے، آپ نے کہیں گاڑی مارنی ہی مارنی ہے. تو اصول علاج جو ہے آپ کی آرگینن میں اس نے لکھا، اور بہت خوبصورت. میں کہتا ہوں میں جب پڑھتا ہوں نا آرگینن تو مزہ آ جاتا ہے کہ اتنا اس نے خوبصورت لکھا ہے. اور وہ اللہ کا بڑا نیک آدمی تھا، اور خدا نے اس سے بہت بڑا کام لیا. ہنیمن جو تھا اس سے خدا نے بہت بڑا کام لیا، اور اس نے بہت خوبصورت آرگینن لکھی. آج ہمارے پاس جو ہے وہ جو افروزم ہے وہ 200 نمبر ہے اس کا. اور اس میں وہ کہتا ہے کہ اگر مقامی علامات برقرار رہتی ہیں تو بیماری کی مکمل علاج کے لیے ہومیوپیتھک دوا دریافت ہو جاتی ہے. اگر اندرونی علاج کے باوجود مقامی علامات برقرار رہتی ہیں تو اس سے ظاہر تھا کہ شفا مکمل نہیں ہوئی. ہم کوئی پچھلے 10-12 افروزم اسی پہ فوکس ہیں، اور اس لیے فوکس ہیں کہ آپ ظاہری چیزوں کو نہ دیکھیں، ان کے پیچھے چھپی بات کو دیکھنے کی کوشش کریں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ظاہر پہ مت جائیں، باطن پہ جائیں، آپ اس کے اندر جائیں، اس کی انویسٹیگیشن کریں، اس کازیٹو فیکٹر کو پکڑیں. دنیا میں سب سے جو ہر جگہ یہ نیچرل لا ہے کہ وٹ از دا کاز اینڈ وٹ از دا ریمیڈی. کاز کیا ہے، اس کے مطابق دوا کیا ہوگی. تو وہ کہتا ہے کہ اگر مقامی علامات برقرار رہتی ہیں تو بیماری کی مکمل علاج کے لیے ہومیوپیتھک دوا دریافت ہو جاتی ہے، اور اگر اندرونی علاج کے باوجود مقامی علاج برقرار رہتی ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہے کہ شفا مکمل نہیں ہوئی. اور اگر مقامی علامات ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ بات ثابت تھی کہ مرض کا مکمل خاتمہ ہو چکا. جب وہ کہتے ہیں کہ آپ علاج کرتے ہیں ہر طرح سے، لیکن مقامی جو سمٹمز ہیں کیونکہ وہ اگر برقرار رہتی ہیں. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہیرنگ کے بیسیکلی 4 قوانین ہیں، ہیرنگ لا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب شفا کا عمل شروع ہوگا تو اپ ٹو ڈاؤن ہوگا، سر سے نیچے ہوگا، اندر سے باہر کا رخ ہوگا، اور باہر سے اندر کا رخ جو ہے یہ الٹا رخ ہے. اور علامات ریورسل آرڈر میں ٹھیک ہوں گی کہ جب جو علامت سب سے پہلے آئے گی وہ جاتے ہوئے سب سے آخر جائے گی. اور اسی طرح کم وائٹل آرگن جو ہے وہ وائٹل آرگن سے ڈیزیز کم وائٹل آرگن کی طرف آ کے ختم ہوگی. اندر سے بیماری باہر کا رخ اختیار کرے گی اور پھر سکنز پہ آ کے وہ ڈس اپیئر ہو جائے گی. تو اس لا کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے. تو اگر کہتا ہے کہ مقامی علامات ختم ہو جاتی ہے تو یہ بات
ثابت تھی کہ مرض کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا اور تمام بیماری مطلوبہ مکمل شفا حاصل ہو چکی ہے۔ اگر بہترین شفا حاصل کرنے کے لیے یہ ایک ناقابل یقین اور ناگزیر برتری ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس اصول پہ قائم رہیں کہ ڈیزیز جو مقامی ہے اس کو اندرونی کوز سمجھ کے پھر آپ اس کا علاج کریں، تو آپ کا جو ہے ایک ناقابل یقین اور ناگزیر برتری ہوگی، ایسی کہ لوگوں کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ یہ کیسے ٹھیک ہو جائے۔